السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 94 سے پڑھ رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت انا ویتیم فی بیتنا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ام سلیم خلفنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور میرے ساتھ یتیم نے بھی، اور ہماری والدہ ام سلیم ہم دونوں کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ ایک تو یہاں صف بندی کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ عورت سب سے آخر میں کھڑی ہوگی، عورت کے آگے بچے کھڑے ہوں گے، ان کے آگے مرد کھڑے ہوں گے۔ بالفرض اگر سگے بیٹے بھی ہوں تو پھر بھی ان کے ساتھ عورت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ۔ جماعت کی امامت وہ شخص کرے جو ان میں سب سے زیادہ کتاب اللہ کا پڑھنے والا ہو۔ فإن كانوا في القراءة سواء، اور اگر اس میں سب یکساں ہوں، فأعلمهم بالسنتی، تو پھر وہ آدمی امامت کرے جو سنت و شریعت کا زیادہ علم رکھتا ہو۔ فإن كانوا في السنة سواء، پس اگر وہ سنت میں بھی سب برابر ہوں، فأقدمهم ہجرة، تو پھر وہ شخص امامت کرے جس نے پہلے ہجرت کی ہو۔ فإن كانوا في الهجرة سواء، پس اگر وہ ہجرت میں بھی برابر ہوں، فأقدمهم سنا، تو جو شخص ان میں زیادہ عمر کا ہو وہ امامت کرے۔ ولا یؤمن الرجل الرجل فی سلطانہ، اور کوئی آدمی دوسرے آدمی کی حکومت میں اس کا امام نہ بنے۔ ولا یقعد فی بیتہ علی تکرمتہ الا باذنہ، اور اس کے گھر میں اس کے بیٹھنے کی خاص جگہ پر اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔ عزیز طلبہ، اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ امامت میں سب سے جو اول درجہ ہے کہ کون امام بن سکتا ہے وہ کتاب اللہ کا زیادہ پڑھنے والا ہے۔ لیکن اس کا مطلب نہ تو صرف حفظ قرآن ہے اور نہ ہی محض صرف کثرت اور محض صرف تلاوت، بلکہ اس سے مراد حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ اس کا خاص علم بھی ہے۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو لوگ قراء کہلاتے تھے ان کا یہی امتیاز تھا کہ وہ قاری ہونے کے ساتھ ساتھ عالم بھی ہوتے تھے۔ اگر حافظ قاری ہونے میں سب برابر ہیں تو پھر شریعت کا علم رکھنے والے جو سب سے زیادہ ہیں وہ امامت کے زیادہ مستحق ہیں۔ اگر وہ اس میں بھی سب برابر ہوں، ماشاءاللہ ایسی عظیم جماعت ہو، تو پھر ترجیح اس کو ہوگی جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہو۔ اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو پھر عمر کے لحاظ سے جو سب سے بڑا ہو۔ حدیث کے آخر میں دو ہدایتیں بھی بیان فرمائی ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے تو اس کے حلقے میں جا کر وہاں امامت نہ کرے، بلکہ اس کے پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھے۔ ہاں اگر وہ خود اصرار کرے تو الگ بات ہے۔ دوسرا یہ کہ جب کوئی آدمی کسی دوسرے کے گھر جائے اور اس کی وہاں خاص جگہ بیٹھنے کے لیے ہو تو اس پر نہ بیٹھے۔ ہاں اگر وہ خود بٹھاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس میں بیٹھ سکتا ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجعلوا ائمتکم خیارکم، کہ تم میں سے جو بہتر ہوں ان کو اپنا امام بناؤ۔ فإنہم، پس بے شک، فإنہم وفدکم فیما بینکم وبین ربکم، کیونکہ تمہارے رب اور مالک کے حضور میں وہ تمہارے نمائندے ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ،
یہ بات بالکل واضح ہے کہ امام اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری جماعت کی نمائندگی کرتا ہے، اس لیے خود جماعت کا فرض ہے کہ وہ اس اہم مقصد کے لیے اپنے میں سے بہترین آدمی کو منتخب کرے۔ اسی وجہ سے دیکھیے کہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سبق سکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں رونق افروز رہے خود امامت فرماتے رہے، اور مرض الوفات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہ لائے تو علم اور عمل کے لحاظ سے امت کے افضل ترین فرد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے نامزد فرمایا اور معمور فرمایا۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اما قوما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جماعت کی امامت کرے فلیتق اللہ، پس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، ولیعلم انہ ضامن مسئول لما ضمنا، اور یقین رکھے کہ وہ مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہے اور اس سے ذمہ داری کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ وَإِنْ أَحْسَنَ، اگر اس نے اچھی نماز پڑھائی، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، اگر اس نے اچھی نماز پڑھائی تو پیچھے نماز پڑھنے والے سب مقتدیوں کے مجموعی ثواب کے برابر اس کو ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ مقتدیوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی کی جائے۔ وما کان من نقص فهو علیہ، اور نماز میں جو قصور ہوگا، کمی ہوگی، اس کا بوجھ تنہا امام پر ہوگا۔ تنہا بھی مفہومی معنی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم للناس، جب تم میں سے کوئی لوگوں کا امام بن کر نماز پڑھائے، فلیخفف، تو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے، فإن فیہم السقیم، کیونکہ مقتدیوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں، والضعیف والکبیرہ، ضعیف بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں، بڑے سے مراد بوڑھے۔ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ، اور جب تم میں سے کسی کو بس اپنی نماز اکیلے پڑھنی ہو، فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، تو وہ جتنی چاہے لمبی نماز پڑھے۔ عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے منشا یہ تھا کہ امام کو چاہیے کہ وہ اس بات کا لحاظ رکھے کہ مقتدیوں میں کبھی کوئی بیمار یا کمزور یا بوڑھا بھی ہوتا ہے، اس لیے نماز زیادہ طویل بھی نہ کرے۔ یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ اور ہر وقت نماز میں بس چھوٹی صورتیں بھی پڑھی جائیں اور رکوع سجدے میں 3 دفعہ سے زیادہ تسبیح نہ پڑھی جائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معتدل نماز پڑھاتے تھے، اور وہی امت کے لیے اس بارے میں اصل معیار اور نمونہ ہے۔ عن قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اخبرنی ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ان رجلا، کہ بے شک ایک شخص، قال، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی لا اتأخر عن صلاة الغداة من اجل فلان، میں فلاں شخص کی وجہ سے صبح کی نماز میں شریک نہیں ہوتا، مما یطیل بنا، کیونکہ وہ بہت طویل نماز پڑھاتے ہیں، فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا منہ یومئذ۔ ابو مسعود انصاری بیان کرتے ہیں کہ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واعظ کی حالت میں اس دن سے زیادہ غضبناک نہیں دیکھا۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان منکم منفرین، کہ تم میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کو دور بھگانے والے ہیں۔ یہ مفہومی معنی ہو گیا۔ فأیکم ما صلی بالناس فلیتجوز، جو کوئی تم میں سے لوگوں کا امام بنے اور تو اس کے لیے لازم ہے کہ مختصر نماز پڑھائے۔ فإن فیہم الضعیف والکبیر وذا الحاجۃ، کیونکہ ان میں ضعیف بھی ہوتے ہیں اور بوڑھے بھی اور حاجت والے بھی۔ تو عزیز طلبہ، اس حدیث مبارکہ میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی درس دیا کہ نماز بہت زیادہ طویل نہیں پڑھانی چاہیے. جب جماعت کرانی ہو تو امام کو چاہیے کہ معتدل نماز پڑھائے، بالکل ہر وقت مختصر بھی نہ ہو اور بہت لمبی بھی نہ ہو، بس کبھی مختصر نماز پڑھائے اور کبھی طویل بھی کرے تو درمیانی طویل کرے، بہت لمبی نماز نہ پڑھائے، ورنہ یہ باعث فتنہ بن سکتی ہے اور لوگ مسجد سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا گیا ہے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.